बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स यूनिट 1 था 6 कोड 260 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 कंप्यूटर का तारुफ। इसे तहरीर किया है प्रोफेसर ताहिर अय्यूब साहब ने और नज़रसानी की है डॉक्टर मोहम्मद दाऊद खटक ने। यूनिट 1 कंप्यूटर का तारुफ। 1.1 यूनिट का तारुफ। अज़ीज़ तलबा, आपको जदीद इल्म से आगाह करने के लिए हम कंप्यूटर का ये कोर्स पेश कर रहे हैं। इसके आगाज़ में कंप्यूटर की अहमियत और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर के इस्तेमाल का जायज़ा लिया गया है ताकि आप उसकी अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हो सकें। नेज़ इसके मज़ीद पहलुओं को जानने की कोशिश करें। इस यूनिट में कंप्यूटर की तारीख़ और मुख्तलिफ़ अदवार का मुख्तसरन तारुफ भी मौजूद है। कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ अक़साम की ग़र्ज़ व ग़ायत बयान की गई है। कंप्यूटर की दर्जाबंदी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर के इस्तेमाल को ज़ेर बहस लाया गया है। तालीमी मैदान में कंप्यूटर की अहमियत को भी उजागर किया गया है और साथ ही कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली ज़बानों और उनके अदवार का भी आप इसी यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट के मक़ासिद 1.2। हमें उम्मीद है कि इस यूनिट के मुताला करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1 कंप्यूटर का तारुफ और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी अहमियत को तफसील से बयान कर सकें। नंबर 2 कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ अक़साम को मिसालों के साथ वाज़ेह कर सकें। तालीमी मैदान में कंप्यूटर के किरदार पर तफसील से बहस कर सकें। कंप्यूटर की ज़बानों लैंग्वेजेस के मुतालिक तफसील से वजाहत कर सकें। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क का बखूबी जायज़ा ले सकें। अज़ीज़ तलबा, आइए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर लफ्ज़ कंप्यूट COMPUTE कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब किसी चीज़ को शुमार करना, हिसाब करना या गिनना है। इस निस्बत से कंप्यूटर के माने हिसाब करने वाला, यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो मालूमात इंफॉर्मेशन और हिदायत इंस्ट्रक्शंस हासिल करके इन पर अमल करें और इस अमल के नतीजे में हासिल होने वाली कार्रवाई या नतीजा रिज़ल्ट को इंसानी जहन के मुकाबले में तेज़ तर अंजाम दे कंप्यूटर कहलाती है। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जब कोई शख्स बहुत तेज़ी से काम कर लेता है तो अब हम मिसाल में भी ये कह रहे होते हैं ना कि ये तो भाई कंप्यूटर है, ये तो कंप्यूटर की तरह फ़ौरन काम कर लेता है, क्या मैं इसका कोई सवाल जल्दी से हल कर ले, तो भी हम उसको कह रहे होते हैं ना कि ये तो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में मैथमेटिकल जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रा आसान कर देता है। और अब तो ये ज़माना आ गया है कि मैथमेटिकल के अलावा दूसरी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें आसान करके दे देता है, क्योंकि कंप्यूटर अब बहुत जदीद हो गया है। अच्छा, आगे लिखा है बिलाशुबा दौरे कंप्यूटर जदीद की बेहतरीन इजाद है। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का मरहून मिन्नत है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हैरत अंगेज़ इनकलाब बर्पा कर दिया है। कंप्यूटर ने अपनी जिसामत के लिहाज से इतनी तरक्की की है कि आज का माइक्रो कंप्यूटर जिसामत में बड़े हजम वाले कंप्यूटर से लेकर छोटे पर्सनल कंप्यूटर तक पहुंच चुका है। इस तरक्की की बिना पर कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी मदद से मुश्किल काम खासी तेज़ रफ्तारी और सहूलत के साथ होने लगे हैं। यानी पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, बहुत ज़बरदस्त उसके लिए रूम्स बनाए जाते थे जिसमें एयर कंडीशन लगाया जा रहा था, 24 आवर्स एयर कंडीशन चल रहा होता था, फिर आपका वो कंप्यूटर काम करता था। लेकिन अब ये हालत है कि आपके पास छोटे से छोटा लैपटॉप भी एक कंप्यूटर ही है ना, आपके पास मौजूद होता है, आप उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आजकल तो मोबाइल्स में आप देख लीजिए कि तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें बहुत आसान भी हो गई हैं और काबिल इस्तेमाल भी हो गई हैं, यानी यूज़र फ्रेंडली भी हो गई हैं ये। अब आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है कंप्यूटर ही की बदौलत इंसान खला की तस्खीर कर चुका है। ठीक है, ऊपर आसमानों में भी जो है वो कंप्यूटर के तहत ही गया है इंसान। यही वजह है कि अब ज़िंदगी के हर शोबे में इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, ATM मशीन और मोबाइल वगैरह, यानी जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएँ आपको कंप्यूटर के कारनामे नज़र आते रहेंगे। इसके बाद है 1.3 कंप्यूटर की तारीख़ और उसका इर्तिक़ा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बुनियादी रियाजी और मंतक लॉजिक पर रखी गई है, यानी कंप्यूटर की जो बुनियाद है वो असल में मैथमेटिकली जो लॉजिक इस्तेमाल की जाती है उस पर है। रियाजी की इब्तिदा ज़माने क़दीम से हुई, जब बनी नौ इंसान ने अपनी उंगलियों की मदद से गिनना शुरू किया, यानी उसने काउंट करना शुरू किया उंगलियों पर। इस तरह सबसे पहले चाइना ने अबाकस नामी मशीन 300 क़ब्ल मसीह में बनाई।
اچھا اباکس آپ نے اگر زندگی میں دیکھا ہو، تھوڑا سا یہاں پہ ایک تصویر بھی ہے، لیکن جو ہمارے دوست دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے ہم بتا دیں کہ ایک لکڑی کا فریم سا ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری کلرفل بالز ڈال دی جاتی ہیں۔ بالز کیسے ہوتی ہیں؟ راڈ کے ساتھ، ہر راڈ میں مختلف رنگوں کی بال ڈالی جاتی ہیں۔ اب بچہ جو ہے وہ بال کو گنتا جاتا ہے اور اس کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں رسی پر کپڑے ٹنگاتے ہیں نا سوکھنے کے لیے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس رسی میں آپ بہت سارے بالز بھر دیجئے یا موتی بھر دیجئے، اور پھر اس موتی کو ایک موتی کو آپ آگے کی طرف کرتے جائیں تو یہ آپ کی کاؤنٹنگ ہوتی جائے گی، اور ایک طرف ایک دوسرے، پھر اس سے نیچے 2، پھر اس کے نیچے 3 ہوگا تو وہ پوری راڈ جو ہوگی وہ پوری موتیوں سے فل ہوگی، بھری ہوئی ہوگی، بالز کہہ لیجئے، بیڈز کہہ لیجئے۔ لیکن جب آپ اس کو سیپریٹ کرتے چلے جائیں گے، اس میں اتنی اسپیس ہوگی کہ جگہ بنتی جائے تو وہ کاؤنٹنگ ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ اباکس مشین پہلے بہت اچھے سے بچے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ چائنا نے اس کو ایجاد کیا تھا اور یہ استعمال میں آیا کرتی تھی۔ اچھا، یہ اباکس مشین جو تھی یہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر سمجھے بنا تھا، جس کا استعمال آج کل بھی گھروں میں، تعلیمی اداروں، نرسری کلاس کے بچوں میں بھی جمع اور تفریق کے لیے عام ہے، یعنی ان کو پلس مائنس سکھایا جاتا ہے تو اباکس استعمال کیا جاتا ہے۔ اباکس بنیادی طور پر مستطیل شکل کا ہوتا ہے، جس میں کئی تار ایک دوسرے کے متوازی لگے ہوتے ہیں، یعنی پیرالل لگے ہوتے ہیں۔ ان تاروں پر کچھ گولیاں ہوتی ہیں جن کو جمع اور تفریق کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میں نے جیسے بالز کہا یا میں نے بیٹس کہا تو آپ انہیں گولیاں کہہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کے وقت تار کے اندر لگی ان گولیوں کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ زمانۂ قدیم میں چائنا کے تاجر حساب کتاب کے لیے یہی مشین استعمال کرتے تھے۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ لوگوں کو 3 میں 5 جمع کرنا ہے، پھر 6 جمع کرنا ہے، پھر 10 جمع کرنا ہے، تو پہلی والی لائن کے آپ نے 3 ایک طرف کر دیے، پھر دوسری والی لائن کے آپ نے 5 الگ کر دیے، پھر تیسری والی لائن کے 6 الگ کر دیے۔ تو اس طرح آپ اپنے حساب سے اپنے الگ کرتے گئے، پھر آخر میں آپ نے سب کو ایک ساتھ کاؤنٹ کر لیا، تو آپ کے لیے حساب کرنا آسان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آیا آپ کا میکینیکل حسابی ڈیوائس، ٹھیک ہے، میکینیکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز، یہ چیزیں آ گئیں۔ اب یہ کیسی تھیں؟ 17ویں صدی کے اوائل میں جان نیپیئر، جان NAPIER نیپیئر نامی شخص نے ضرب اور تقسیم کا عمل کرنے والی مشین بنائی، اور اس نے اپنے نام پر اس مشین کا نام نیپیئر بون، ٹھیک ہے، NAPIER نیپیئر بون BONE بون رکھا۔ یہ مشین دراصل کچھ سلاخوں پر مشتمل تھی جن کی مدد سے ضرب اور تقسیم کا عمل بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ اس مشین نے حسابی عمل میں بہت اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے مشکل حسابی عمل آسان ہو گیا۔ دیکھیں نا، بچپن سے آپ لوگوں کو لگتا ہے نا حساب بڑا مشکل ہے، بعض بچوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اکثر بچوں کو جو ہے لگتا ہے کہ نہیں جی حساب بہت مشکل ہے، تو اس کو آسان بنانا بہت ضروری تھا۔ تو کمپیوٹر کے ذریعے اب اس کو تو بہت آسان بنا دیا گیا، آپ کے پاس کیلکولیٹر ہوتا ہے، آپ منٹوں میں بڑی بڑی ایکویشن سالو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ شروع کیسے ہوا کہ پہلے اباکس آیا، اباکس آنے کے بعد پھر نیپیئر بون آیا۔ نیپیئر نے ضرب اور تقسیم کے عمل کے علاوہ لوگتھرم کا تصور بھی پیش کیا۔ اس مقصد کے لیے نیپیئر نے ایک اعلیٰ ڈیوائس استعمال کیا جس کا نام سلائیڈ رول رکھا گیا۔ دراصل یہ آلہ 2 پیمانوں یا اسکیلز پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں ایک اسکیل رول اور دوسرا اسکیل سلائیڈ کہلاتا ہے۔ اس آلے کے اوپر ایک مستطیل شکل کا ٹکڑا موجود ہوتا ہے جس کو کرسر کہتے ہیں۔ بوقت ضرورت ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی حرکت کر سکتا ہے، یعنی جہاں ہم نے رکھنا ہو، جیسے ہم کرسر اپنا کمپیوٹر میں گھما کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں نا، تو اس طرح ہم اسے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے کہ یہاں تصویر دی گئی ہے نا نیپیئر سلائیڈ رول کی، تو آپ نے دیکھا کہ اباکس میں ہم نے کہا کہ پیرالل لائنز تھی، لیکن پیرالل لائنز جو تھیں، جو بیٹس کی لائنز تھی یا گولیوں کی لائنز تھی یا موتیوں کی لائنز تھی، وہ ہاریزونٹل تھیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ورٹیکل فارم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے میکینیکل کے شعبے میں 19 سالہ فرانسیسی فرینچ بیلس پاسکل BLAISE بیلس، پھر پاسکل PASCL پاسکل شخص نے پہلا عملی طور پر جمع اور تفریق کرنے والی مشین بنائی، پہلی مشین اس نے بنا ڈالی۔ اس مشین کو پاسکلین PASCALINE پیسکلائن کہنا چاہیے، پیسکلائن کا نام دیا گیا۔ پیسکلائن نامی مشین کچھ گراریوں یا گیئرز
GEARS گیئرس اور ڈائلز DIALS ڈائلز پر مشتمل تھیں. ہر گراری پر 0 سے 9 تک ہندسے درج تھے. ان تمام ڈائلز کو ایک مستطیل نما ڈبے میں اس طرح لگایا گیا تھا کہ ڈبے کے اوپر بنی ہوئی کھڑکی نما سوراخ کی مدد سے ڈائلوں پر درج ہندسے نظر آتے تھے. یہ ایک تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ مشین ہے. میکینیکل کے شعبے میں سب سے زیادہ کام چارلس بابیج CHARLESS چارلس بابیج BABBAGE ٹھیک ہے، بابیج نامی شخص نے کیا. اس انگریز حسابدان نے دراصل سب سے پہلے ڈفرینس انجن DIFFERENC ڈفرینس ENGINE انجن پر کام کیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے ڈفرینس انجن کو ادھورا چھوڑ کر 1923 میں ایک نئی مشین بنائی جس کا نام اس نے انالیٹیکل انجن ANALYTICAL انالیٹیکل انجن ENGINE انجن رکھا، جو جدید کمپیوٹر کی ایک قسم ہے. اسی مشین نے بعد میں آنے والی مشینوں کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی. یہی وجہ ہے کہ چارلس بابیج کو بابائے جدید کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے. چارلس بابیج کا انالیٹیکل انجن بنیادی طور پر 5 حصوں پر مشتمل تھا جن کی تفصیل درج ذیل ہے. نمبر 1 اسٹور کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اپنے اندر محفوظ کرنا. مشین کے اس حصے میں وہ تمام اعداد یا ڈیٹا کا عمل جمع ہوتا رہتا تھا جو اس مشین میں ڈالا یا فیڈ کیا جاتا تھا. نمبر 2 مل مل. اس حصے میں حسابی عمل کا اطلاق یا پروسیسنگ ہوتی تھی. نمبر 3 کنٹرول. اس حصے کا کام باقی حصوں کی نگرانی کرنا. اس کے علاوہ مشین کی گراری اور پہیوں کی مدد سے ڈیٹا اور ہدایت کو اسٹور سے مل اور مل سے اسٹور کی طرف منتقل یا ٹرانسفر کرنا تھا. نمبر 4 ہے ان پٹ INPUT ان پٹ. یہ حصہ بنیادی طور پر ایک سوراخ کی شکل کا تھا جو مشین کے اسٹور والے حصے کو ہدایت وغیرہ مہیا کرتا تھا. نمبر 5 آؤٹ پٹ کا بنیادی مقصد حسابی عمل سے پیدا ہونے والے نتائج کو دکھانا یعنی ڈسپلے کرنا ہوتا تھا. 1.4 ہے کمپیوٹر کے ادوار. اب ہم نے کمپیوٹر کے بیسکس کے بارے میں شروع کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب ہے کمپیوٹر کے ادوار یعنی اس کی جنریشنز. یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، کمپیوٹر کی فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن. تو یہ تمام چیزیں اب ہم اس میں پڑھیں گے. کمپیوٹر کے ادوار جنریشن آف کمپیوٹر میں دراصل وقت کے ساتھ ساتھ کئی جدید تبدیلیاں کی گئیں. اس طرح سے انہیں 5 مختلف ادوار جنریشن میں تقسیم کیا جاتا ہے. انہی ادوار کو کمپیوٹر کی مختلف ادوار یا جنریشن کہا جاتا ہے. آئیے اب ہم انہیں تفصیل سے پڑھتے ہیں. 1.4.1 کمپیوٹر کا پہلا دور. فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر 1946 سے 1958 تک. اس دور میں ویکیوم ٹیوب VACUUM ویکیوم ٹیوب TUBE ٹیوب کو بنیادی الیکٹرانک پرزے کی جگہ پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا، جس کی شکل ٹیلی ویژن کے ٹیوب سے ملتی جلتی ہے. اس کے علاوہ پنچ کارڈ PUNCH پنچ CRD کارڈ کو بھی پہلی جنریشن میں ابتدائی طور پر استعمال کیا جانے والے ان پٹ ڈیوائس کے طور پر متعارف کیا گیا. اس کی مدد سے ڈیٹا یا مواد یا معلومات کو کمپیوٹر میں ڈالتے تھے. کمپیوٹر کے پہلے دور میں ڈاکٹر جان وان نیومین، ٹھیک ہے، یہ ہے JHON جان. یہ میں نے اردو میں پڑھا تھا، اب ظاہر میں انگلش میں جو لکھا وہ پڑھ رہی ہوں. جان وان VAN وین نیومین NEUMAN نیومین کے کچھ تصورات آئیڈیاز پیش کیے گئے جن میں ENIVAC ENIVAC یہ سارے لیٹر آپ کیپٹل لکھیں گے کیونکہ یہ ایبریویشن ہے الیکٹرانک نیومریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر. ٹھیک ہے، الیکٹرانک ELECTRONIC الیکٹرانک، نیومریکل NUMERICL نیومریکل، انٹیگریٹر INTEGRATOR انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر CALCULATOR کیلکولیٹر. اس کے علاوہ ایڈیسیک، ٹھیک ہے، EDSAC اگین یہ بھی آپ کا ایبریویشن ہے اور یہ ایبریویشن ہے الیکٹرانک ڈیلے اسٹوریج آٹومیٹک کمپیوٹر. ٹھیک ہے، الیکٹرانک ELECTRONIC الیکٹرانک ڈیلے DELAY ڈیلے، اسٹوریج STORAG اسٹوریج
ऑटोमेटिक, AUTO ऑटो, MATIC ऑटोमेटिक, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग हम कई बार बता चुके हैं, अभी भी बता रहे थे, खैर COMPUTER कंप्यूटर। अच्छा जी, एडोवेक काबिल ज़िक्र थे, ये तमाम जो शुरू से हम पढ़ रहे हैं। 1950 में कंप्यूटर की दुनिया में इस वक्त एक नया इनकलाब आया जब तिजारती या कमर्शियल बुनियाद पर यूनिवेक नामी कंपनी ने सबसे पहला कंप्यूटर यूनिवेक 1, UNIVS, यूनिवेक डैश फिर 1 के नाम से मुतारिफ़ कराया। इसके फ़ौरन बाद ही IBM नामी कंपनी ने अपना पहला तजुर्बा तिजारती या कमर्शियल कंप्यूटर IBM 650 के नाम से मुतारिफ़ कराया। ठीक है, ये लिखा है, आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे I कैपिटल, B कैपिटल, M कैपिटल, डैश डालेंगे और 650 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाहर भी 650 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इस दौर के कंप्यूटर में दर्ज झेल खामियाँ थी। ज़ाहिर आगे बढ़ती गई चीज़ें तो खामियाँ दूर होती गई ना। तो पहली खामी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब जगह बहुत घेरती थी। नंबर 2, वैक्यूम ट्यूब को ऑन होने में बहुत वक्त दरकार था। वैक्यूम ट्यूब का हजम या साइज़ बहुत बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हरारत पैदा करती थी, यानी गर्म भी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। फिर आया कंप्यूटर का दूसरा दौर 1959 से 1964 तक, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दूसरा दौर 1959 से 1964 में मुतारिफ़ हुआ। इस दौर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर में तब्दील किया गया, TRANSISTER ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्विच या सर्किट है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बढ़ाने, एम्पलीफाई या स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये सारे लफ्ज़ सेमीकंडक्टर है, एम्पलीफायर है, ये सब आप पिछले अपने सेमेस्टर में साइंस की बुक में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं तो फिर जाइएगा दोबारा से इनके बारे में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से मालूमात हो जाए। ट्रांजिस्टर में कम अज़ कम 3 तारें या रास्ते या टर्मिनल्स होते हैं। हर तार मुख्तलिफ काम अंजाम देती है। दरअसल ये बरक़ी रॉ की रवानी को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। इसकी वजह से एक तो कंप्यूटर का हुजम कम हो गया और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर की हरारत भी कम हो गई। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की वजह से ही कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों ने ऐसे कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिए जिनमें डेटा या हिदायत को स्टोर या जमा करने की सलाहियत ज़्यादा थी। मैग्नेटिक डिस्क, कार्ड रीडर वग़ैरह इनपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। अब है 1.4.3 कंप्यूटर का तीसरा दौर। ये शुरू होता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1970 तक। कंप्यूटर का तीसरा दौर 1965 में मुतारिफ़ हुआ। इस दौर की अहम इजाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स या ICs चिप मौजूद थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स, INTEGRATED इंटीग्रेटेड चिप्स, CHIPS चिप्स, ICs जिसको कि हम आम ज़बान में ICs कहा जाता है, जिसको ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर शुरू हुआ। हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर सिर्फ एक IC चिप में लगा फैब्रिकेट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर का हजम ज़्यादा कम होने के साथ बिजली भी कम इस्तेमाल होने लगी। ICs चिप की बदौलत कंप्यूटर की रफ्तार और हिदायत को रखने की सलाहियत मज़ीद बेहतर हो गई। फिर शुरू हुआ कंप्यूटर का चौथा दौर 1.4.4 यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1971 से स्टार्ट हुई। कंप्यूटर का चौथा दौर 1972 में मुतारिफ़ हुआ। इस दौर की इजाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI, ये सब कैपिटल लिखेंगे आप क्योंकि ये एब्रीविएशंस हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी थी जिनकी मदद से पहले दौर के कंप्यूटर्स जो कि एक पूरे कमरे में आते थे अब वो सिमट कर छोटी जगह में आने लगे। इस दौर में माइक्रो प्रोसेसर्स मुतारिफ़ हुआ जो कि बुनियादी तौर पर हज़ारों ICs को समेटकर एक सिलिकॉन चिप SILICON सिलिकॉन CHIP चिप में तब्दील कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर के तमाम इख्तियारात को एक ही चिप पर मरकूज़ कर दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के मैदान में
انٹیل INTEL انٹیل نامی امریکن کمپنی کا بہت اہم کردار ہے. اس کمپنی نے اپنا سب سے پہلا 4004 نامی مائکرو پروسیسر 1971 میں متعارف کر دیا تھا. اس کے فوراً بعد کمپنی نے اس سے اچھے مائکرو پروسیسر متعارف کرائے اور اسی تسلسل میں 1978 میں 16 بٹ BIT ڈیش بٹ 16 کے مائکرو پروسیسر متعارف کرائے، جس سے کمپیوٹر کے کام کرنے کی صلاحیت اور کارکردگی مزید بہتر ہوگی. یہ ساری معلومات دیکھیں آپ کو بڑی آسان لگ رہی ہوگی، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب آپ جس دور میں ہیں کمپیوٹر کے 5ویں دور میں آپ ہیں، تو وہاں تو آپ نے بہت سی چیزیں پہلے سے دیکھی ہوئی ہیں. ہاں اب یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ کمپیوٹر اتنا بڑا ہوتا تھا، اتنا بھاری ہوتا تھا کہ پورا کمرہ جو ہے وہ بھر لیا کرتا تھا، یا اس کے لیے کام کرنا اتنا مشکل تھا، جبکہ آپ تو اسے بہت آسان حالت میں دیکھ رہے ہیں نا. کمپیوٹر کا 5واں دور، 5th جنریشن آف کمپیوٹر، پریزنٹ اینڈ بیانڈ. کمپیوٹر کے 5ویں دور کی اہم خصوصیات: کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ARTIFICIAL آرٹیفیشل انٹیلیجنس، INTELLIGENC انٹیلیجنس، اور متوازی یا پیرلل پروسیسنگ، PARALLEL پیرلل پروسیسنگ، PROCESSING پروسیسنگ تھی. اس دور میں سائنسدانوں کی اصل توجہ کا مرکز ایسی مشین ایجاد کرنا تھا جو انسانوں کی طرح کام کرے، ان میں انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو. اس ٹیکنالوجی کو انہوں نے کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا، جبکہ متوازی یا پیرلل پروسیسنگ میں ایک سے زیادہ پروسیسر استعمال میں لا کر کام کرنے کی کارکردگی کو کئی گنا تک بڑھانے کا تصور پیش کیا. نمبر آف دا ٹائمز اس کی صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں. اب ہے 1.5 کمپیوٹر کی اقسام، ٹائپس آف کمپیوٹر. مقاصد اور بناوٹ کے لحاظ سے کمپیوٹر کو 3 مختلف گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 ڈیجیٹل کمپیوٹر، DIGITAL ڈیجیٹل، اور کمپیوٹر کی سپیلنگ وہی COMPUTER کمپیوٹر. ڈیجیٹل کمپیوٹر کو ڈیٹا یا معلومات ہندسوں اور حروف، کیریکٹرز اینڈ ڈیجٹس کی صورت میں دی جاتی ہے. ان پر عمل کے بعد ان کا رزلٹ یا آؤٹ پٹ بھی انہی ہندسوں اور حروف کی صورت میں کمپیوٹر کے اسکرین یا مانیٹر پر ڈسپلے ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے. ایسے کمپیوٹر کو عام استعمال یا جنرل پرپز کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس قسم کے کمپیوٹر گھریلو بجٹ بنانے، دفتر کا کام، بچوں کے گیم کھیلنے سے لے کر سائنسی تحقیق، بینکوں، مواصلات اور موسیقی جیسے شعبوں میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اینالاگ کمپیوٹر. اینالاگ کمپیوٹر خاص قسم کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا رفتار، حرارت والا سٹی کو ناپنا. ایسے کمپیوٹر کا زیادہ استعمال سائنٹیفک اور انجینئرنگ کے شعبوں میں ہوتا ہے، مثلا سینٹرون ڈونر، SYNTRON سینٹرون ڈونر، DONNER ڈونر. اینالاگ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر بائنری سگنلز، BINARY بائنری سگنلز، SIGNALS سگنلز کے بجائے اینالاگ وولٹیج کو استعمال میں لا کر پیچیدہ مساوات حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جو مشکل ایکویشنز ہیں وہ آپ اس سے سالو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ہائبرڈ کمپیوٹر، HYBRID ہائبرڈ، COMPUTER ہائبرڈ کمپیوٹر. ہائبرڈ کمپیوٹر میں ڈیجیٹل اور اینالاگ دونوں کمپیوٹرز کی خصوصیات ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمپیوٹر زیادہ تیز رفتاری اور درستگی، ایکوریسی کے سے کام کرتا ہے، خاص طور پر جہاں ڈیجیٹل یا اینالاگ کمپیوٹر اکیلے کام نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ان کمپیوٹرز کو ہسپتالوں میں یا میڈیکل کے شعبے میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر ٹیلی میٹری، TELEMATRY ٹیلی میٹری یعنی فاصلے کی پیمائش کرنے کے لیے خلائی جہازوں، میزائلوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کتنی اونچائی پر ہے، کتنی دور ہے، یہ سب پتہ کیا جاتا ہے. کمپیوٹر کی درجہ بندی، اب آپ کے پاس یہ نیا ایک ہیڈنگ ہے 1.6.1 میں کمپیوٹر کی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز. جسامت یا سائز کے لحاظ سے کمپیوٹر کو بنیادی طور پر 4 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 مین فریم کمپیوٹر، MAIN مین، فریم FRAME فریم، پھر کمپیوٹر. مین اور فریم کے درمیان ڈیش لگائیے گا. پھر اس کے بعد منی فریم کمپیوٹر، MINI منی ڈیش فریم FRAME فریم، پھر کمپیوٹر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے مائکرو کمپیوٹر، MICRO مائکرو کمپیوٹر کی اسپیلنگ ہم نے آپ کو بتا دی ہے.
پھر ہے سپر کمپیوٹر. ٹھیک ہے, سپر کمپیوٹر میں کیا ہے, SUPER, سپر, اور کمپیوٹر کی اسپیلنگ COMPUTER, سپر کمپیوٹر. پھر اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں مین فریم کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں. اب آئیے ایک ایک کر کے ان کے بارے میں جانتے ہیں. مین فریم کمپیوٹر بہت تیز رفتار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی رسامت اور میموری کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے. یہ کمپیوٹرز مہنگے ہونے کی وجہ سے صرف بڑے بڑے سرکاری اداروں اور بینکوں وغیرہ میں ہی استعمال ہوتے ہیں. اس کمپیوٹر کی یہ خوبی تھی کہ اس کو ایک وقت میں کئی لوگ استعمال کرتے تھے. اب ان کمپیوٹر کا استعمال بہت ہی کم ہو گیا ہے کیونکہ دور حاضر کا جدید مائکرو کمپیوٹرز بہت زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ رسامت میں بھی چھوٹے ہونے کے ساتھ تیز رفتاری میں بھی بے مثال ہوتے ہیں. سب سے پہلا مین فریم کمپیوٹر مارک 1 MAR کے مارک ڈیش اور پھر 1 لکھیے گا, مارک 1 تھا جو کہ 1950 میں متعارف ہوا. اس کے علاوہ IBM امادائی امادائی اور ہٹاچی ہٹاچی کمپنی کے مین فریم کمپیوٹر بہت مشہور ہوئے. دو درجے ذہنی, ہٹاچی کے ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں ٹی وی بھی بہت مشہور تھا, ہمارے گھر میں ہٹاچی ٹی وی موجود تھا. پھر ان کے فریج وغیرہ بھی ہیں, تو یہ اچھی بڑی کمپنی رہی ہے یہ. اچھا جناب, اس کے بعد آپ کے پاس انہوں نے دیا ہے جو مشہور کمپیوٹرز ہیں, جو مین فریم کمپیوٹرز جو بہت زیادہ مشہور ہوئے. نمبر 1 ہے اینوک. اینوک کی اسپیلنگ جو انہوں نے لکھی ہے AC چھوٹا اسمال لیٹر میں لکھا ہے, اور اس کے بعد E کیپٹل اور NI لکھا ہوا, E کیپٹل اور N اسمال اور I اسمال, 1942. ٹھیک ہے. پھر ہے مارک MAR کے مارک 1 1944. پھر ہے بیانک BINSE. ٹھیک ہے, بیانک 1949. پھر وائرل ونڈ WHIRL وائرل WIND ونڈ, یہ ہے 1960 کا. پھر ہے یونیویک UNIVEC یونیویک 1952. پھر IBM 701 1953701, یہ پورا اس کا نام ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے IBM 360 اور یہ 1963360. اچھا جناب, یہ تھے مشہور مین فریم کمپیوٹر. اب آ جائیے منی فریم کمپیوٹر پر. منی فریم کمپیوٹر دراصل مین فریم کمپیوٹر سے رسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں. یہ کمپیوٹر 1960 کے آغاز میں متعارف کرایا گئے. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو 6 افراد بیک وقت استعمال کر سکتے تھے, اور تمام افراد کمپیوٹر کے مختلف آلات کو آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے تھے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. منی فریم کمپیوٹر کو سب سے پہلے ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن ڈیجیٹل DIGITAL ڈیجیٹل اکوپمنٹ EQUIPMENT اکوپمنٹ کارپوریشن COPORATION کارپوریشن نے PDP P کیپٹل D کیپٹل P کیپٹل ڈیش اور 1 کے نام سے متعارف کروایا. 1960 میں یہ متعارف ہوا. اس کے علاوہ ہیولٹ HEWLET ہیولٹ پیکارڈ PACKARD ہیولٹ پیکارڈ IBM اور پرائم کمپیوٹر نامی کمپنیوں نے بھی منی فریم کمپیوٹر متعارف کروائے. دیکھیں کمپنیوں کے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. ہیولٹ پیکارڈ ہے, IBM تو بہت مشہور ہے کیونکہ ابھی تک استعمال میں ہے. ہیولٹ بھی ہے لیکن بہت زیادہ IBM مشہور ہے. پھر پرائم کمپیوٹر کے نام کی کمپنی ہے. اچھا, انہوں نے منی فریم کمپیوٹر کے متعارف کروائے. منی فریم کمپیوٹر بھی بہت تیز رفتار ہوتے ہیں. انہیں بھی بڑے سرکاری اداروں, صنعتوں اور بینکوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے مائکرو کمپیوٹر پہ. مائکرو کمپیوٹر کو عام طور پر PC پرسنل کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے, جو ہمارے گھروں میں بھی ابھی بھی استعمال ہوتا ہے. بعض بچے جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض انجینئرنگ کے بچے خاص کر جو بڑے بڑے سافٹ ویئر ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں, روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے کمپیوٹرز ہیں. مائکرو کمپیوٹر رسامت میں چھوٹے لیکن کارکردگی کے لحاظ سے بہت تیز ہوتے ہیں. مائکرو کمپیوٹر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ نسبتاً کم قیمت ہوتے ہیں اور بآسانی سے خریدا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھروں, دفتروں, اسکولوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں بھی انہی کمپیوٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً IBM KPC اور TNT T کیپٹل لکھیں, A کیپٹل لکھیں, اینڈ کا نشان لگائیں اور TNT کمپنی کے کمپیوٹرز وغیرہ بہت مشہور ہیں, استعمال میں آتے ہیں. جو بچے کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں انہیں یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے پتہ ہوں گی انشاءاللہ. پھر ہے سپر کمپیوٹر.
یہ کمپیوٹر دراصل متوازی یا پیرالل پروسیسنگ کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپیوٹر میں حسابی عمل کا کام نہایت تیز رفتار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپر کمپیوٹر موسمی پیشین گوئی اور نیوکلیائی تحقیق یا ریسرچ میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر میں CRAY CRAY ہر لیٹر آپ کیپٹل لکھیں گے، پھر ڈیش، پھر 1، CRAY 1 اور CRAY 2 وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ 1 کو آپ رومن میں 1 لکھیں گے، ٹھیک ہے، آئی کا نشان جیسے آپ کیپٹل ڈالتے ہیں، اور 2 میں آپ 2 جو ڈبل ہم آئی کا نشان ڈالتے ہیں ویسے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فگر میں 2 جیسے لکھتے ہیں ویسے نہیں لکھیں گے، رومن میں جیسے ہم لکھتے ہیں ویسے لکھیں گے۔ پھر 1.7 ہمارا ہے کمپیوٹر کا معاشرے پر اثر، ٹھیک ہے، امپیکٹ آف کمپیوٹر آن سوسائٹی۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جس نے گزشتہ چند دہائیوں میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ اب کمپیوٹر کی اہمیت ہر جگہ اور ہر شعبے میں محسوس ہونے لگی ہے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی مدد سے مشکل اور بڑے کام خاصی تیز رفتاری اور سہولت کے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ کمپیوٹر کو ایک طرف تو گھریلو بجٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ بچوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے آپ کوسوں دور فاصلے پر بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ جو ہم ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں نا، یہ سب کمپیوٹر کی ہیلپ ہے، اسی کو چھوٹا کر کے ہی سمجھے موبائل میں ڈال دیا گیا ہے۔ موجودہ روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کا کردار اتنا بڑھ چکا ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ اپنے کاروبار میں کمپیوٹر کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس کی بدولت افراد کاروبار کو بہتر طور پر چلا سکتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی کمپیوٹر کا استعمال لازمی ہو گیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں کمپیوٹر کا کردار قابل قدر ہے۔ طالب علم کمپیوٹر کی مدد سے اپنی تعلیم میں مدد لے سکتے ہیں۔ ٹائپسٹ حضرات کے لیے کمپیوٹر ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا ہے۔ غرض یہ کہ کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے ہم اپنے کام زیادہ تیزی اور بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، اور بلکہ اب تو بچوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بغیر کمپیوٹر کے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ پرانے زمانے میں تو بہت لوگ بہت سارے کام، بہت ساری کیلکولیشن زبانی بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اب چھوٹے سے بھی اگر آپ بچوں کو کوئی بات بتائیں کہ بھئی یہ کام کر دیجئے، یہ ذرا پلس کر دیجئے، تو اس کے لیے بھی انہیں کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ آپ کو اپنے آپ پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے ہے۔ کمپیوٹر کا اطلاق، ایپلیکیشنز آف کمپیوٹر۔ روز بروز کمپیوٹر کی اہمیت ترقی کی بڑھتی ہوئی رفتار کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو کمپیوٹر سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی کمپیوٹر سے ہر جگہ ممکن طور پر استفادہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں کمپیوٹر کا استعمال عام نہ ہو۔ تقریباً تمام مالیاتی اداروں یعنی بینکوں، اسٹاک ایکسچینج اور دیگر کاروباری اداروں میں کمپیوٹر کی مدد سے تمام حساب کتاب اور ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر جب سے متعارف ہوا ہے اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی اہمیت کو ہر جگہ محسوس کیا گیا ہے۔ آئیے اس کمپیوٹر کے چند اہم اطلاق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپلیکیشنز دیکھتے ہیں کہاں کہاں بینک میں اس کا استعمال۔ مالیاتی اداروں میں سب سے پہلے بینک کا شعبہ دیکھیں تو عیاں ہوگا کہ کمپیوٹر اپنے تمام صارفین کے حساب کتاب کو اپنی یادداشت یعنی میموری میں احسن طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کاؤنٹر پر صارفین کے چیک اور ان کے اکاؤنٹ کمپیوٹر میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اس کی بدولت ایک ہی لمحے میں صارف کو اس کی جمع شدہ رقم کی تفصیل بتا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ملازمین پر کام کا بوجھ کم پڑ گیا ہے اور کام کی رفتار بھی خاصی تیز ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً ہر بینک نے اپنا کمپیوٹر سسٹم منظم کر رکھا ہے۔ لیکن جب آپ کمپیوٹر بینک میں جائیں گے نا تو وہاں آپ کو ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، سرور کام نہیں کر رہا۔ تو یہ سرور اکثر بیٹھا رہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بہرحال کمپیوٹر جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح کام نہیں کرتا بینکس میں۔ بعض بینکس ہیں بہت اچھے جہاں پر کہ بہت تیزی سے بہت ایفیشینٹ کمپیوٹر لگائے گئے ہیں، لوگ ایفیشینٹ ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، چیزوں کا استعمال بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ کو صحیح استعمال نہیں آتا، اس کو صحیح سے آپریٹ کرنا نہیں آتا، اب اچھی سے اچھی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ بہرحال یہ تو آپس کی بات تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں میڈیکل میں اس کا استعمال۔ میڈیکل میں کمپیوٹر کی مدد سے مختلف لیبارٹری ٹیسٹ اور مختلف اقسام کی مشینیں، مثلاً الیکٹرو کارڈیوگرام، ECG، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے وغیرہ میں کمپیوٹر سے مدد لی جا رہی ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کے لیے کمرے مختص کرنا، ہسپتال کا ریکارڈ رکھنے میں کمپیوٹر سے مدد لی جا رہی ہے۔ جہاں کمپیوٹر نے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں، وہاں ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان بھی اپنے مریض کی بیماری کی تشخیص اور حتیٰ کہ اس بیماری میں استعمال ہونے والی دوا بھی کمپیوٹر کی مدد سے تجویز کر سکتے ہیں، جس سے مریض کا علاج بہت حد تک آسان ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات کے لیے جو کمپیوٹر کے پروگرام استعمال کیے جاتے ہیں ان میں CARA CARA، ہر لیٹر آپ کیپٹل لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ڈیش لگا کے بریکٹ میں لکھیں گے CARA بریکٹ بند پھر A1، ٹھیک ہے۔ CARA اوپنر
ओपनरेप, OPNEREP ओपनरेप, और रेडार ओपस, RADR रेडार, OPUS ओपस ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर अगर आपको दवाइयाँ बता देगा और तशखीस कर देगा बीमारी की तो आपका इलाज हो जाएगा। पता चला आपने कहा डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम भी ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी भी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी अपनी भी लर्निंग होनी चाहिए। आजकल के दौर में जो बच्चे ChatGPT इस्तेमाल करें, क्योंकि बीइंग अ टीचर हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए जो एप्लीकेशन आई है नई। लेकिन बार बार हमें ChatGPT को बताना भी पड़ता है कि आप ये चीज़ गलत बता रहे हैं, आप ये सही नहीं बता रहे हैं, आप इसको इस तरीके से करके हमें बताइए। तो बहरहाल इंसान की अपनी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये बस सोचिएगा कि 100% जो है हम कभी भी कंप्यूटर पर रिलाय नहीं कर सकते। कंप्यूटर अच्छा आपको बताता है, तेज़ रफ्तारी से बताता है, लेकिन आपको भी इल्म होना चाहिए है। फिर है डेटा वेयर हाउसेस, ठीक है। डेटा वेयर हाउस को आम ज़बान की इत्तला में डेटा का गोदाम भी कहा जाता है। अगर किसी गोदाम या स्टोर का काम किसी कंप्यूटर के सुपुर्द किया जाए तो कंप्यूटर स्टोर कीपर को चंद ही लम्हात में गोदाम में मौजूदा सामान के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम कर देगा, बल्कि ये भी बता देगा कि सामान की कुल मालियत कितनी थी और उसमें कितना सामान गोदाम से निकल गया और कितना सामान बाकी रह गया है। यही काम अगर कंप्यूटर के बगैर करना पड़े तो इसमें भी बस ज़्यादा वक्त खर्च होगा और हो सकता है कि नतीज भी हौसला अफजा ना हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ, अगर आप फार्मेसी में जाएँ, किसी अच्छी बड़ी फार्मेसी में जाएँ, कराची में अगर आप रह रहे हैं तो कराची में, अब मैं कंपनी का नाम लूँगी, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है, हम दिमागों में आप चले जाएँ, बिन हाशिम पे आप चले जाएँ, तो वहाँ पे अगर आपको दवाई आप उनको बताएं कि भाई ये टाइम्स भी यहाँ पर है, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ हैं, आप उन्हें दवा बताएं तो वो क्या करते हैं, वो अपना कंप्यूटर खोलते हैं और देखते हैं कि कितनी दवा इसमें मौजूद हमारे पास मौजूद है, कितनी चली गई है और वो आपको कितनी दे सकते हैं, और वो फ़ौरन बता देते हैं जी मैडम मौजूद है, नहीं मैडम मौजूद नहीं है, या आप परसों आ जाइएगा, परसों हमारे पास दोबारा आएगी, या कल आ जाइएगा, शाम में आ जाइएगा। इस तरह से वो आपको फौरी तौर पर बता देते हैं। और कभी कभार तो ये भी होता है, जैसे बीच में इंसुलिन जो है वो शॉर्ट हो गई थी तो उन्होंने कहा था नहीं जनाब हमारे पास 6 हैं लेकिन हम आपको 1 देंगे, यानी ये भी बता दिया जाता है कि है तो इतनी, लेकिन चूंकि हमें दूसरे कस्टमर्स को भी देना है तो फिर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, हर कस्टमर को हम एक साथ 6 दे देंगे तो बाकी जो ज़रूरतमंद आएगा उसका क्या करेंगे। तो इस तरह तकसीम में भी आपको बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि बहुत आसानी होती है। फिर है कंप्यूटर का तालीम में किरदार, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। ये कहना बेजाना होगा कि कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल तालीमी मैदान में हुआ है। कंप्यूटर तालीमी मैदान में एक बेहतरीन उस्ताद साबित हुआ है। मुश्किल से मुश्किल साइंसी मज़ामीन नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में कंप्यूटर की मदद से तलबा को पढ़ाए जाते हैं। आजकल असातिज़ा भी कंप्यूटर के जदीद उलूम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनमें से चंद एक फ़वाइद दर्ज झेल हैं। जी बिल्कुल, ये तो आप लोग भी उठाते होंगे फ़ायदा, जैसे कि मैंने अभी ChatGPT का बताया। जैसे आप देखिए नंबर 1, कंप्यूटर की मदद से हिदायत मुरतब करना, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI जो कहलाता है। CAI दरअसल ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें उस्ताद बज़ाते खुद तलबा के सामने मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें तलबा इस्तेमाल करके अपनी तालीमी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। उस्ताद इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वगैरह के ज़रिए तलबा की रहनुमाई कर सकते हैं। आजकल स्काइप नामी प्रोग्राम बहुत मशहूर है। अच्छा, ये चूँकि किताब पुरानी लिखी हुई है तो स्काइप अब पुराना हो गया है, अब मज़ीद चीज़ें आ गई, जैसे कि मैंने आपको कहा कि AI आ गया है, ChatGPT आ गया है और जेमिनी आ गया है, बहुत सारे नाम आ गए हैं। अब स्काइप थोड़ा सा पुराना हो गया, एक ज़माने में हमने भी बहुत इस्तेमाल किया था स्काइप को। अच्छा, इसका क्या, जिसकी मदद से असातिज़ा घर बैठे अपने तलबा की रहनुमाई बज़रिया वीडियो कर सकते हैं। इसमें आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो भी दिखा सकते हैं। बहुत से बच्चे अभी भी स्काइप यकीनन यूज़ करते होंगे, बहुत से लोग करते होंगे अभी भी। इस तरह असातिज़ा अपने तलबा को कंप्यूटर में पढ़ाने के लिए नोट्स भी दे सकते हैं। अभी आजकल क्या होता है, ज़ूम, गूगल क्लास, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ना। मसलन टाइपिंग ट्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से तलबा कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हैं, अपनी गलतियाँ देख भी सकते हैं और अपनी टाइपिंग की रफ्तार की हद को भी देख सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर डिफरेंस है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर इसके बाद है कंप्यूटर की मदद से हिदायत को मुनज़्ज़म करना, कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, CMI, कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर मैनेज्ड MANAGED, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन, मैंने मैनेजमेंट कह दिया था, सॉरी, ये है मैनेज्ड। CMI का तरीक़ाकार CAI के तरीक़ाकार से क़दर मुख्तलिफ होता है। इस CMI का तरीक़ाकार में बराह रास्त तलबा की रहनुमाई करने के बजाय इनको कंप्यूटर प्रोग्राम की शक्ल में ऐसी हिदायत दे दी जाती हैं जिनके रहनुमाई में तलबा अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस तरह तलबा इन प्रोग्राम्स की मदद से ख़ुद ही रहनुमाई हासिल करते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट है कंप्यूटर की मदद से
तकरुपन या सिमुलेशन करना, तकरुपन ज़्यादा मुश्किल है, आप सिमुलेशन याद कर लीजिए, SIMULATION, सिमुलेशन, कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो तलबा को अमली काम सिखाने के लिए एक फ़र्ज़ी माहौल मुहैया करते हैं। मसलन अगर तालिब इल्म ने किसी किस्म की अमली तरबियत या ट्रेनिंग हासिल करना है, लेकिन उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो किसी जगह जाकर तरबियत हासिल करे, तो वो मार्केट से इसी तरबियत के सिमुलेशन प्रोग्राम की CD ख़रीद कर घर बैठे तरबियत हासिल कर सकता है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम तलबा को हकीकी काम की तरह एक माहौल मुहैया कर देते हैं और ऐसा महसूस होता है कि तालिब इल्म हकीकी मानों में असल माहौल में काम कर रहा है। मसलन गाड़ी चलाना, कंप्यूटर नेटवर्किंग और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की तरबियत वगैरह सब की सिमुलेशन CD ख़रीद कर उसी से ट्रेनिंग हासिल की जा सकती है। अच्छा, बच्चे तो खैर गाड़ी चलाना तो क्या सीखेंगे, अब वो जो आपके ड्राइविंग गेम्स होते हैं, बेतहाशा गेम्स एक ज़माने में बच्चे बहुत खेला करते थे, आ गए हैं, और ये आपने कंप्यूटर पे अपनी CD डाली और अब आप मज़े से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्यूटर गेम्स तो आप खेलते ही होंगे ना बहुत सारे, तो वो सब इसी की एक शाख है, इसी की एक ब्रांच है। फिर एक कंप्यूटर की मदद से सवालात को हल करना, कंप्यूटर एडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एडिड AIDED है, ठीक है। बाकी तो कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब आपको पता ही है। कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनकी मदद से तलबा अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। उनकी चंद एक मिसालें दर्ज झेल हैं। एक प्रोग्राम जो आइडियल के नाम से है, IDEAL, आइडियल, मसाइल की जांच पड़ताल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मसले के मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात मुहैया करता है। नेज़ इन मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार या तरकीब भी बताता है। नंबर 2, इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PROJECT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MANAGEMENT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नामी एक नहायत ही अहम किस्म का प्रोग्राम है जो तिजारत से मुतालिक मसले को हल करने में मददगार साबित होता है। मसलन अगर आप इमारत या बिल्डिंग बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये प्रोग्राम आपको हर कदम पर रहनुमाई फराहम करेगा। नंबर 3, इसी तरह पहेली या पज़ल हल करने के लिए बेशुमार प्रोग्राम्स हैं जो आपकी पहेली का बेहतरीन हल आपको बता देते हैं। फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तारुफ, 1.10, एन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, LANGUAGES, लैंग्वेजेस। इंसान जिस तरह मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की भी मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं। इन्हीं ज़बानों की मदद से कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाकर कंप्यूटर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारिफ का काम कैसे करना है। इन ज़बानों को कंप्यूटर की ज़बानें या प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। कंप्यूटर की ज़बानों को दर्जे अक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, मशीनी ज़बान, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। नंबर 2, असेंबली लैंग्वेज, ASSEMBLI, असेंबली लैंग्वेज। नंबर 3, सिम्बॉलिक लैंग्वेज, SYMBOLIC, सिम्बॉलिक लैंग्वेज। और अब आ जाइए मशीनी लैंग्वेज क्या है, देखते हैं। मशीनी ज़बान को निचले दर्जे लो लेवल लैंग्वेज की ज़बान भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की ज़बान को ख़ुद कंप्यूटर के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। इस ज़बान में ख़ास कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो 1 और 0 पर मुश्तमिल होते हैं। इन्हीं कोड्स को कंप्यूटर की इस्तिलाही में इस तरह में बाइनरी नंबर्स भी कहा जाता है, BINARY, बाइनरी नंबर्स भी कहा जाता है। ये ज़बान कंप्यूटर की अपनी ज़बान भी कहलाती है। ये बाइनरी प्लस करना, बाइनरी माइनस करना, बाइनरी मल्टीप्लाई करना, ये सब रात मैथ्स में आपने बहुत सारे किए होंगे। फिर है असेंबली ज़बान, ASSEMBLY, असेंबली ज़बान। अब असेंबली ज़बान क्या है? असेंबली ज़बान का शुमार निचले दर्जे की ज़बान और लो लेवल लैंग्वेजेस यानी मशीनी ज़बान में किया जाता है। दरअसल कंप्यूटर को हिदायत देने के लिए इनको 1 और 0 की सूरत में कोड देने पड़ते हैं, जिन्हें ज़बानी याद करना बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए कुछ ख़ास कोड्स या अल्फाज को मुतारिफ़ किया गया है, जिन्हें मेनेमोनिक, MEMONIC, मेनेमोनिक भी कोड्स भी कहा जाता है, जो जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के अमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। जमा के लिए ऐड, ADD, तफरीक के लिए सब, SUB, सब, ज़रब के लिए MUL, मल, तकसीम के लिए DIB और किसी भी अमल को रोकने के लिए HLT वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। असेंबली ज़बान को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये हुआ कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियाँ निकालना आसान हो गया। गलतियाँ निकालने के अमल को डिबगिंग, DEBUGGING, डिबगिंग कहा जाता है। मशीनी ज़बान की तरह ये भी मशीन पर इन्हिसार करती है, यानी हर कंपनी की मशीन के लिए अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता है। चूँकि ये मशीन मुनहसिर ज़बान है, लिहाजा यानी मशीन पर डिपेंड करने वाली ज़बान है, लिहाजा प्रोग्राम लिखने के लिए हार्डवेयर का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। HARD, WARE, हार्डवेयर, यानी जो चीज़ें उसमें मौजूद है उसका।
اور ہارڈ ویئر کے بارے میں آپ اگلے یونٹس میں تفصیل سے پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہے سمبولک، اونچے درجے کی زبان، SYMBOLIC سمبولک لینگویج، ہائی لیول لینگویج. کمپیوٹر کی زبان کو اونچے درجے کی زبان بھی کہا جاتا ہے. یہ زبان انگریزی زبان سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے، جیسا کہ انگریزی زبان بین الاقوامی یا انٹرنیشنل زبان ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ بولی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زبان کا سمجھنا نہایت آسان ہے، اسی لیے اونچے درجے کی زبانیں زیادہ مقبول ہیں، جن میں فورٹران FORTRN، فورٹرن، کوبال COBOL، یہ سب اپنے لیٹرز کیپٹل لکھ رہے ہیں. بیسک BASIC بیسک، پاسکل PASCL پاسکل، سی اور جاوا JAVA، جے کیپٹل AV اور A اسمال وغیرہ مشہور ہیں. اب آئیے ان زبانوں کو مختصراً دیکھتے ہیں. یہ زبانیں آپ سنتے تو رہتے ہو نا، بہت پاسکل میں لکھا، سی لینگویج میں لکھا، جاوا میں لکھا. اب آج اس کو جان بھی لیجئے کہ یہ ہے کیا. فورٹران، پہلے فورٹران زبان کا شمار کمپیوٹر پروگرامنگ کی پرانی اور اونچے درجے کی زبان میں ہوتا ہے. اس زبان کو سب سے پہلے IBM نامی کمپنی کے ٹیم لیڈر جان بیکس، JHON جان، BACK US جان بیکس نے 1957 میں تیار کیا تھا. اس زبان سے مراد فارمولا ٹرانسلیشن FORMULA فارمولا ٹرانسلیشن TRANSLATION ٹرانسلیشن. اچھا، اب اس میں فارمولا کا FOR کیپٹل ہے اور ٹرانسلیشن کا TRAN کیپٹل ہے، باقی اسمال ہے. ٹھیک، کیونکہ اس زبان کو بنیادی طور پر حسابی فارمولوں کو آسان طریقے سے لاگو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس زبان کو سائنس، انجینئرنگ اور میڈیسن کے شعبوں میں بھی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس زبان پر مزید تحقیق کر کے اس کی مزید اقسام متعارف کرائی گئیں، جو کہ درج ذیل ہیں، یعنی فورٹران 2، فورٹران 4 اور فورٹران 7. کوبال کا مطلب ہے کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج. کمپیوٹر کی یہ زبان 1959 میں متعارف کرائی گئی. یہ زبان، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کہ اس کا زیادہ تر استعمال تجارت اور اکاؤنٹنگ کے شعبوں میں ہوتا ہے. یہ زبان انگریزی زبان کے قریب تر ہونے کی وجہ سے کام کرنے اور سیکھنے میں ابتدائی زبانوں کی نسبت آسان ہے. کوبال زبان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس زبان میں لکھے گئے پروگرامز بہت بڑے ہوتے ہیں. مثلا اگر صرف نام بھی کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کروانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت بڑا پروگرام لکھنا پڑے گا. اس کی مزید اقسام درج ذیل ہیں. ANS کوبال، ٹھیک ہے، سب کیپٹل لکھنا ہے آپ نے. یہ 1968 کی ہے. کوبال 1974 میں، کوبال 1985 اور کوبال 2002. اس کے بعد ہے آبجیکٹ اورینٹڈ کوبال، ٹھیک ہے، OBJECT آبجیکٹ اورینٹڈ ORIENTD اورینٹڈ کوبال COBOL کوبال. پھر ہے بیسک BASIC بیسک، اور یہ بیسک کیا کہاں سے ہے؟ بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ. ٹھیک ہے. پھر ہے اس زبان کو 1964 میں ڈارتمouth DART ڈارتمouth کالج نیو ہیمپشائر USA، نیو ہیمپشائر HAMPSHIRE ہیمپشائر USA کے دو مشہور پروفیسرز جارج کیمنے JOHN جان GEORGE جارج KMENEY کیمنے، اور تھامس یوجین کوڈس THOMS تھامس یوجین EUGEN یوجین کوڈس KURTS کوڈس نے متعارف کروایا. جیسا کہ زبان کے نام سے ظاہر ہے یہ کہ ابتدائی یا بیسک زبان ہے. اس زبان کو سیکھنا اور اس میں کام کرنا نہایت آسان ہے. اس زبان میں انٹرپریٹر استعمال کیا جاتا ہے، INTERPRETER انٹرپریٹر کو ہم اگلے صفحات میں تفصیل سے بیان کریں گے. یہ دراصل کمپیوٹر پروگرام کی ایک لائن کو پڑھتا ہے. بیسک زبان کو بھی کوبال اور فورٹران کی طرح سائنس، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں استعمال کی جاتی ہے. بیسک کے بعد GW بیسک، ٹھیک ہے، G کیپٹل W کیپٹل، پھر بیسک کے نام سے زبان میں منظر عام پر ہے، جو گرے ووڈ GREY گرے WOOD ووڈ نامی شخص نے متعارف کروائی. اس کے بعد ہے پاسکل PASCL پاسکل. پاسکل زبان نکلسن NAKLUS نکلس ورتھ نامی شخص نے 1970 میں متعارف کرائی تھی. یہ زبان ایلگول ALGOL تمام لیٹرز آپ کیپٹل لکھیں گے زبان کی بنیاد پر بنائی گئی. اس کا نام اعزازی طور پر ایک فرانسیسی حسابدان بلیس پاسکل، جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا، آپ نے جنہوں نے کہ
ایباسکس بنایا تھا۔ اس زبان میں بنیادی طور پر نہایت آسان مہارت کو استعمال کیا گیا، اس وجہ سے اس زبان کو سمجھنا پروگرام میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا نہایت آسان ہے۔ سی لینگویج، سی کیپٹل سی لکھے، اس کے بعد لینگویج لکھ دیجیے۔ سی لینگویج کو 1969 اور 1970 کے درمیانی عشرے میں بیل لیبس، BELL بیل LABS لیبس کے سائنسدان ڈینس رچی، DENIS ڈینس RITCHIE رچی نے سب سے پہلے متعارف کروایا۔ اس زبان کا زیادہ تر استعمال کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو استعمال میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس زبان میں لکھے ہوئے پروگرامز تیز رفتار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سی لینگویج کے مختلف اقسام وجود میں آئیں، جن سے C#NET، C++ اور C# زیادہ مشہور ہیں۔ سی لکھیں گے، اس کے اوپر 2+ کے نشان لگا دیں گے تو C++ بن جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ویژول بیسکس۔ ویژول بیسک مائکروسافٹ کمپنی کی پہلی تیار کردہ ویژول کمپیوٹر زبان ہے، جسے سن 1987 میں متعارف کرایا گیا ہے۔ اس زبان کی خاص بات یہ ہے کہ زبان میں پہلے سے ہی تیار کردہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز موجود ہیں۔ ویژول بیسکس مائکروسافٹ کمپنی کی پہلی تیار کردہ ویژول کمپیوٹر زبان ہے، جسے سن 1987 میں متعارف کرایا گیا۔ اس زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اس زبان میں پہلے سے ہی تیار کردہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز موجود ہیں جو بہت کارآمد ہیں۔ اس طرح پروگرامز بنانے میں وقت بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ اس زبان میں خاص طور پر ویژول ٹولز، TOOLS ٹولز، ویژول VISUAL ویژول یعنی بٹن، ٹیکسٹ باکس وغیرہ جو کہ شکل نمبر 32 میں دکھائے گئے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، جو کسی اور زبان میں اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئے تھے۔ ان میں بٹن اور مختلف قسم کے آئیکن وغیرہ ہیں۔ ICON آئیکن کے بارے میں آپ اگلے صفحات میں تعارف پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہ بٹنز کے بارے میں جو آپ کو بات بتا رہے ہیں، تو آپ جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں نا، ایک باکس سا بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ کہ ہم اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی آپ کے بٹنز ہیں جن کو کہ ہم بٹنز کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں ٹچ کر کے ایک پروگرام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جاوا زبان، جاوا لینگویج۔ جاوا زبان میں لکھے گئے پروگرامز کا انداز سی زبان میں لکھے گئے پروگرام سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اس زبان کو سی زبان کے خاندان میں شمار کیا جاتا ہے۔ جاوا زبان سن مائکرو سسٹم نامی کمپنی کے سن، جو SUN سن، اور مائکرو سسٹم MICRO مائکرو SYSTEM سسٹم نامی کمپنی کے سائنسدان جیمز گوسلنگ نے جیمز گوسلنگ GOSLING گوسلنگ نے 1955 میں متعارف کرائی۔ اس زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ زبان سی اور C++ زبانوں کے پروگرامز لکھنے کے طریقہ کار کو استعمال کرتی ہے۔ جاوا زبان میں آبجیکٹ اورینٹڈ کا تصور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آبجیکٹ اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ پروگرامز میں کلاسز اور آبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے پروگرام لکھنے میں مزید آسان اور مختصر ہو گئے ہیں۔ پھر ہے کمپیوٹر کی زبانوں کے ادوار، جنریشن آف کمپیوٹر لینگویج۔ کیونکہ ہمارا یہ کافی لمبا ہو گیا ہے ویڈیو، 49 منٹس کی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کمپیوٹر کی زبانوں کے ادوار جو ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ ابھی اس کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور ہمیں اپنے کمنٹس کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا، ٹھیک ہے؟ اور کہاں سے آپ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے جان کر کہ ہماری یہ کاوش جو ہے بہت سارے لوگوں کے کام آ رہی ہے۔ تو یہ ہمیں جب ہی پتہ لگے گا نا، جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں، تو ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔